تہجد کے وقت کا وظیفہ، ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کی گرمی محسوس کی؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے باتیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون، سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پر سکوت چھا جاتا ہے، اس وقت آسمانوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے قریب ہو کر پکارنے والے کو دیکھتا ہے، سننے والے کو سنتا ہے، مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے اور رو دینے والے کو اپنے قرب سے نواز دیتا ہے۔ یہ وقت جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھی دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ خود فرماتا ہے کوئی جو مانگے تو میں اسے دوں، ہے کوئی جو معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں، ہے کوئی جو مغفرت چاہے تو میں بخش دوں۔ اب ذرا سوچئے، جس وقت اللہ خود بندوں کو آواز دیتا ہے وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ اور اگر اسی وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے، اللہ کا کوئی نام لے کر وظیفہ کرے تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کی تحریر ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے گی جو تہجد کے وقت پڑھا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پا لیتے ہیں، بگڑا مقدر سنور جاتا ہے اور دل وہ سکون پاتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئیے تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بدل دیا، صرف اس لیے کہ وہ رات کو اللہ سے جڑ گئے تھے۔ تہجد جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد نفل نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خاص ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود یعنی قابل ستائش مقام پر فائز کر دے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو اس مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو اس نماز سے شرف ملا تو سوچو ایک عام بندے کو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی، وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اس وقت کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے قریب کرتی ہے، وہ لمحے جو ساری کائنات پر سب سے افضل ہیں، اور بدقسمتی سے ہم انہی لمحوں کو نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر اثر ڈالا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئیں، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کا ایک راز تھا تہجد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بندہ راحت اور آرام کو چھوڑ کر سردی اور گرمی کی شدت برداشت کر کے وضو کر کے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو اپنے قرب و لطف سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ نمبر 2، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے۔
کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ نمبر 3، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ نمبر 4، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جو جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر، اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 تہجد کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ نمبر 6، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 69۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات تہجد کی نماز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعتیں پڑھیں یا 1-2 رکعت پڑھے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، پس خوب سو۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التہجد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ ترمذی ابن ابی شیبہ۔ نمبر 6، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ قیام اللیل۔ نمبر 7، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کریں۔ قیام اللیل۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق
آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ وقت نماز تہجد کا ہی ہوتا ہے، جس وقت باری تعالیٰ یہ صدا لگاتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی روحانی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ صحیح بخاری۔ تہجد کی نماز اور دعا کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ زندگی کے طوفان میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے سخت دشمن تھے، لیکن ایک رات آپ نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن سنا۔ رات کی تاریکی اور قرآن کی روشنی نے دل کا حال بدل دیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تہجد کے وقت قرآن کا اثر دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں جب آنکھ کھل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص بلایا جانا ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا ایک جملہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکتے، کیا کریں؟ فرمایا، تمہارے دن کے گناہ تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روکتے ہیں، یعنی جو دل سے توبہ کرے وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بس ایک رات کا عمل ہے، تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، حاجت ہوگی، منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ باقی اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عام اور خاص کر سکتا ہے۔ اور دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، خود بھی اور گھر والے بھی اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا تگڑا کام ہوگا چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ جاری رکھیں گے اور ادھر وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصانات سے حفاظت ہوگی، اور ہر طرح کی آفات چاہے آسمانی ہوں یا زمینی، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس قرآنی آیت کے عمل سے، برکت سے، ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی ان کو سوچ نہیں سکتی۔ آج کے اس وظیفے میں اب آپ کو وہ آیت بتاتے ہیں جو آیت پڑھنے سے ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ وہ آیت جو تہجد کے وقت اگر صرف 101 مرتبہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے۔ وہ آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہارے دعا قبول کروں گا۔ اس آیت کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھنے سے رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحان میں کامیابی ہوتی ہے، بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کو نوکری، بیمار کو شفا، دل کو سکون اور مایوسی کو امید مل جاتی ہے۔ ایک خاتون جو 10 سال سے بے اولاد تھی، ہر ڈاکٹر کے در پر گئی۔ ایک عالمہ نے اسے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر اس نے خوشخبری سنائی۔ ایک نوجوان جو انٹرویو پر بار بار فیل ہو رہا تھا، اس نے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنا شروع کی۔ ایک بڑی کمپنی نے خود اسے آفر کی، وہ بھی دگنا تنخواہ کے ساتھ۔ عورت اگر تہجد کے وقت صرف اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اللہ سے بات کرے تو اللہ اس کی دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ عورتوں کو یہ عمل اپنے گھر، بستر یا جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نیت پر نوازتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔
آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم 101 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں پھر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، انشاءاللہ جلدی پوری ہوگی۔ ناظرین، دنیا کی دوڑ میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، رشتہ، اولاد، رزق، صحت، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا در، اور وہ در رات کو کھلتا ہے تہجد کے وقت۔ اس وقت اگر آپ نے اللہ سے بات کر لی، دل سے دعا مانگ لی، اس کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لی، تو وہ آپ کو اس دنیا کے ہر در سے بے نیاز کر دے گا، دل کو وہ تسکین دے گا جو سونا چاندی، شہرت یا محبت بھی نہیں دے سکتی۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ہفتے میں 1 بار یا صرف جمعہ کی رات، لیکن ضرور بنائیں، اور آج ہی تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگیں۔ یقین رکھیں اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔